بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو غسل کا مکمل طریقہ بتائیں گے۔ غسل کا مکمل طریقہ یہ ہے، بغیر زبان ہلائے دل میں اس طرح نیت کیجئے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے غسل کرتا ہوں۔ پہلے دونوں ہاتھ پہنچوں تک 3 بار دھوئیے، پھر استنجے کی جگہ دھوئیے، خواہ نجاست ہو یا نہ ہو۔ پھر جسم پر اگر کہیں نجاست ہو تو اس کو دور کیجئے، پھر نماز کا سا وضو کیجئے، مگر پاؤں نہ دھوئیے۔ ہاں، اگر چوکی وغیرہ پر غسل کر رہے ہیں، یعنی ایسی اونچی جگہ پر بیٹھ کر غسل کر رہے ہیں، تو پاؤں بھی دھو لیجئے۔ پھر بدن پر تیل کی طرح پانی چپڑ لیجئے۔ یہ عمل خصوصاً سردیوں میں کیجئے۔ آپ صابن بھی لگا سکتے ہیں۔ پھر 3 بار سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، پھر 3 بار الٹے کندھے پر، پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی بہائیے۔ پھر غسل کی جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر شاور کے ذریعے سے آپ غسل کر رہے ہیں تو بھی اسی طریقے سے آپ پہلے سیدھے کندھے پر پانی بہائیے، شاور کے نیچے اس کندھے کو کیجئے، پھر الٹے کندھے کو شاور کے نیچے کیجئے، اور پھر پورے بدن پر اچھے طریقے سے پانی بہا لیجئے، اور پھر غسل کی اس جگہ سے الگ ہو جائیے۔ اگر وضو کرنے میں پاؤں نہیں دھوئے تھے تو اب دھو لیجئے۔ نہانے میں قبلہ رخ نہ ہو، تمام بدن پر ہاتھ پھیر کر مل کر نہائیے۔ ایسی جگہ نہائیے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو مرد اپنا ستر ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لے۔ یہ عمومی طور پر گاؤں دیہات یا پھر اسی طریقے سے جو لوگ سمندر کنارے کی طرف یا کسی ایسی جگہ باہر نہانے کے لیے جاتے ہیں جہاں کسی بڑے تالاب میں بہت سارے لوگ نہا رہے ہوتے ہیں، یا سوئمنگ پول میں جو لوگ مل کر وہاں سوئمنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان سب کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ اپنا ستر ناف یعنی ناف سے لے کر دونوں گھٹنوں سمیت کسی موٹے کپڑے سے چھپا لیں۔ یہ چھپانا ان پر لازم ہے۔ اور آج کل جو ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے کہ معاذ اللہ وہ سیویو ہو یا پھر اسی طرح سوئمنگ پولز ہوں، ان جگہوں پر ایک بے شرمی کی کیفیت ہوتی ہے۔ لوگ اپنے بدن کو جو کہ ستر ہوتا ہے، مرد کے لیے چھپانا لازم ہوتا ہے، اس کو بھی نہیں چھپاتے، بلکہ ایک چڈی نما ایک کپڑا پہن کر غسل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا، موٹا کپڑا نہ ہو تو حسب ضرورت 2 یا 3 کپڑے لپیٹ کر بھی اس باریک کپڑے کو ایسا کرنا لازم ہے کہ بدن پر چپک کر بدن کی رنگت، رانوں کی رنگت ظاہر نہ ہو۔ اور یاد رکھیے، عورت کو تو اور بھی زیادہ احتیاط کی حاجت ہے۔ دوران غسل کسی قسم کی گفتگو مت کیجیے، حتیٰ کہ کوئی دعا بھی نہ پڑھیے۔ نہانے کے بعد تولیہ وغیرہ سے بدن پونچھنے میں حرج نہیں۔ نہانے کے بعد فوراً کپڑے پہن لیجئے، مگر مکروہ وقت نہ ہو۔ اگر مکروہ وقت نہ ہو تو 2 رکعت نفل ادا کرنا مستحب ہے۔ یہ غسل کا طریقہ مکمل ہوا۔ آئیے چند اہم مسائل عرض کر دیتا ہوں۔ غسل کرتے وقت جب کوئی شخص غسل خانے میں برہنہ حالت میں ہو تو بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت کلمہ طیبہ نہ پڑھا جائے تو غسل نہیں ہوتا۔
یاد رکھیے گا یہ ان کی جہالت ہے، ایسا نہیں، بلکہ برہنہ حالت میں ننگے بدن کے ساتھ بیت الخلاء یا غسل خانے میں کسی قسم کی دعا نہیں پڑھ سکتے۔ شریعت اسلامیہ نے اس سے منع کیا ہے۔ اسی وجہ سے جب بیت الخلاء داخل ہوتے ہیں تو اس وقت دعا پڑھتے ہیں، اور جب نکلتے ہیں تو باہر آ کر دعا پڑھتے ہیں۔ کلمہ طیبہ بلکہ کوئی بھی دعا غسل خانے میں پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح بعض لوگ یہ سوال بھی پوچھتے ہیں کہ غسل کے لیے ڈیٹول وغیرہ یا ایسا کسی چیز کا استعمال کرنا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو غسل کے پانی میں ڈیٹول وغیرہ ضرورتاً ڈاکٹر کے کہنے پر اگر استعمال کا کہا گیا ہو تو اس کی اجازت ہے، استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اور آخر میں غسل کے 3 فرائض آپ کو عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھیے گا۔ غسل کے 3 فرائض ہیں۔ پہلا فرض کلی کرنا ہے، دوسرا فرض ناک میں پانی چڑھانا ہے، اور تیسرا فرض تمام ظاہر بدن پر پانی بہانا ہے۔ کلی میں صرف اتنی احتیاط کیجئے کہ جب کلی کریں تو تھوڑا سا پانی ڈال کر پچک نہ لیں، بلکہ اتنا پانی منہ میں بھریں کہ ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے حلق تک ہر جگہ پانی پہنچ جائے۔ اور دوسرے فرض میں یہ احتیاط کیجئے کہ جلدی جلدی ناک کی نوک میں تھوڑا سا پانی لگا لینے سے یہ دوسرا فرض ادا نہیں ہوگا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ناک کی نرم ہڈی تک اچھے طریقے سے پانی پہنچائیے، اور اس میں لگی ہوئی رینٹ اور دیگر جو بھی اس میں لگی ہوئی چیزیں ہوں اچھے سے اس کو صاف کر لیجئے۔ اور تیسرا اور آخری فرض، تمام ظاہری بدن پر پانی بہائیے، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے تلووں تک جسم کے ہر پرزے پر، ہر رونگٹے پر پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ جسم کی بعض جگہیں ایسی ہیں کہ اگر احتیاط نہ کی تو وہ سوکھی رہ جائیں گی اور غسل نہ ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمیں مسائل شرعیہ سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، امید ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلی ویڈیو میں مزید شرعی مسائل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔ مزید ویڈیوز کی اپڈیٹ کے لیے علامہ خلیل مدنی صاحب کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جزاک اللہ۔